الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ پینتیس ہجری میں 18 ذی الحجہ کے دن خلیفہ ثالث دوہرے داماد رسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینۃ الرسول میں شہید کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مناسبت سے آج
حضرت عثمان کی شان بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت سے بھی پہلے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ جس وقت پیدا ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ان کی ایک بہن بھی جڑواں پیدا ہوئی تھی، اور یہ بات آج سے پہلے آپ لوگوں نے شاید نہ سنی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ ان کی جو بہن پیدا ہوئی اور جڑواں پیدا ہوئی، ان کی بیٹی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ اس رشتے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجا لگتے ہیں، پھوپھی زاد بہن کے بیٹے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اول ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 30 سال کی عمر میں آپ نے ایمان قبول کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریاں کی ہیں، اپنے بھی نکاح کیے اور اپنی اولاد کے بھی نکاح کیے۔ اپنا ایک نکاح نبوت ملنے سے پہلے کیا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، باقی سارے نکاح نبوت ملنے کے بعد ہوئے۔ نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دیا۔ یہ بات ٹھہر ٹھہر کر نپے تلے جملوں میں اس لیے بول رہا ہوں، ایک رشتہ میرے نبی نے نبوت ملنے سے پہلے کیا، وہ رشتہ ہے بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے، اور جو رشتہ میرے نبی نے نبوت ملنے کے بعد کیا وہ ہے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ جس وقت آپ محمد ابن عبداللہ ہیں اس وقت آپ اپنی مرضی سے رشتہ کرتے، اور جو رشتے میرے نبی نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کیے وہ اللہ کی مرضی سے ہوئے، اللہ نے حکم دیا اور میرے نبی نے وہ کیا۔ نبوت ملتے ہی پہلا جو رشتہ جوڑا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ اپنی بیٹی کے بیاہنے کا حکم اللہ نے دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور میرے نبی کے بعد تو چونکہ نبی کوئی ہے بھی نہیں، یعنی قیامت تک اب ممکن ہی نہیں کوئی شخص جس کے نکاح میں کسی نبی کی یگے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہوں، حضرت عثمان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس زمین پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ میرے نبی نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح کیا آپ کے ساتھ، اور حضرت رقیہ کے ساتھ مکہ سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد عثمان واحد شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کی ہے۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان پریشان ہے، غم زدہ ہیں، بول چال لوگوں سے بند کر دی ہے، شدت غم کی وجہ سے کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے نبی نے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبی شریف کے دروازے پہ لائے اور فرمایا عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں اور یہ رب کا پیغام لے کر آئے ہیں میرے پاس کہ اے میرے نبی اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دیجئے۔ میرے نبی نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا کہ حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسری پھر میں تیرے نکاح میں دیتا، 40 بیٹیاں بھی اگر میری ہوتی تو یگے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ 40 کا عدد کنایا ہے کہ میری بہت ساری بیٹیاں ہوتی تو ساری میں تیرے نکاح میں دیتا۔ اولاد والے اور بیٹیوں والے اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جملہ وہ سسر کہہ سکتا ہے جس سسر کے کلیجے میں داماد نے ٹھنڈ ڈال دی ہو۔ بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا داماد ہی اس طرح کے جملے سن سکتا ہے کسی سسر سے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں عثمان 40 بیٹیاں بھی اگر میری ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری تیرے نکاح میں ہی دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، آپ کی اہلیہ محترمہ بیمار تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے گھر میں رکیں، لیکن جب غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ اس کے رسول کے حکم سے گھر میں رہ گیا تھا ورنہ وہ بھی بدر میں شریک ہوتا۔
اللہ نے عثمان کو بدر کے مجاہدین میں شامل کیا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی عثمان کے حصے میں آیا ہے اور غنیمت بھی ان کو ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سخاوت اور جن کا حیا بہت نمایاں، دیکھیں ہر صحابی میں شجاعت ہے، ہر صحابی صداقت پر، سچائی پر، ہر صحابی کے اندر عدالت بھی موجود ہے، انصاف بھی موجود ہے، مگر کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندے کے اوپر نمایاں جھلکتی ہیں، نظر آتی ہیں، جس طرح کہ صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جڑی ہے، عدالت حضرت عمر فاروق کے نام کے ساتھ جڑی ہے، اسی طرح سخاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جڑی ہے، ورنہ سخی تو میرے نبی کا ہر صحابی ہے، عادل تو میرے نبی کا ہر صحابی ہے، صادق تو میرے نبی کا ہر صحابی ہے، شجاع اور بہادر بھی میرے نبی کا ہر صحابی ہے، لیکن بعض شخصیات پر کسی صفت کا خاص غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان پر صفت حیا کا اس قدر غلبہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ میں عثمان کا حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں چار دیواری میں پردے کی حالت میں بھی جنہوں نے کبھی جسم سے لباس اتار کر غسل نہیں کیا، یہ ان کے حیا کا غلبہ ہے۔ اور فرماتے ہیں دایاں ہاتھ دکھا کے لوگوں کو، بعد والے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو اور تابعین کو، حضرت عثمان فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ دایاں ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پہ رکھ کر بیعت کی تھی، یعنی جب میں نے ایمان قبول کیا تھا، جب میں مسلمان ہوا تھا، تب سے لے کر آج تک میں نے اپنا یہ دایاں ہاتھ اپنی شرم والی جگہ پہ نہیں لگایا۔ یہ ہے نا محبت رسول، کہ یہ ہاتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، لمس نصیب ہوا میرے اس ہاتھ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، اور قرآن پڑھنے والے سورہ فتح جب پڑھتے ہیں تو ساری بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے مدینہ منورہ سے، 1500 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ ہے، یہ لشکر کشی نہیں ہے، یہ کوئی فوجی دستہ نہیں ہے، یہ تو عمرے کے ارادہ سے نکلے، مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھے گئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، حالت احرام میں اللہ کے نبی مقام حدیبیہ تک جب پہنچے تو مشرکین کی طرف سے آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ کا داخلہ مکہ میں ممنوع ہے، ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے، یہیں سے واپس چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ میں سے اپنا سفیر جن کو مقرر فرمایا مذاکرات کے لیے، جن پر اللہ کے رسول نے اعتماد کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ مکہ والے لوگوں سے مذاکرات کرو، ان کو یقین دہانی کراؤ، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ جس شخصیت پر اللہ نے، اللہ کے رسول نے، سارے صحابہ نے اعتماد کیا اور اپنا سفیر اور قاصد بنا کر بھیجا، وہ شخصیت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام حدیبیہ میں جو صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں واہ عثمان،
کیا مزے ہیں عثمان کے. عثمان تو مکہ پہنچ گیا, ہمیں پتہ نہیں داخلہ ملے یا نہ ملے. عثمان گیا ہوگا, عثمان نے طواف کیا ہوگا, عثمان نے عمرہ کیا ہوگا, حجر اسود کے بوسے لیے ہوں گے, اور ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, میرا عثمان میرے بغیر جا کر طواف کرے گا اور عمرہ کرے گا. مشرکین مکہ نے بھی حضرت عثمان سے فرمایا, حضرت عثمان سے کہا آپ کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں, ہم آپ کو منع نہیں کر سکتے, آپ طواف کریں, عمرہ کریں, آپ کے لیے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں, مگر آپ کے جو مسلمان آئے ہیں اور مسلمانوں کے نبی آئے ہیں, ہم ان کو اجازت نہیں دیتے. حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے نبی طواف نہیں کریں گے, عثمان کرے گا, یہ نہیں ہو سکتا. جب تک میرے نبی کا داخلہ نہیں, عثمان بھی حج اور عمرہ اور طواف نہیں کرے گا. خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دی. حضرت عثمان کے بارے میں یہ جھوٹی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں منادی کرا دی کہ اس درخت کے نیچے جمع ہو جاؤ, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہیں, آنکھوں مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں, جسم پر کپ کپی طاری ہے. شدت غم کی وجہ سے اللہ کے نبی صحیح طرح کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے, درخت کا سہارا لیا ہوا ہے, اور وہ مبارک درخت جس کے نیچے ان صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. شجرہ, اس درخت کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا. میرے نبی کے خطبے کا موضوع کیا ہے, کون سی شخصیت ہیں اور کس کے تذکرے ہیں؟ کوئی اور نہیں, اکیلے حضرت عثمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا, لوگو جو خبر میں نے سنی ہے وہ تم نے بھی سنی ہے کہ میرے عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. صحابہ نے عرض کہا جی یا رسول اللہ سنا ہم نے بھی ہے. فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ بیعت ایمان کی نہیں تھی, یہ بیعت موت پر بیعت تھی کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. بیعت کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1500. کتنے افراد کے خون کا بدلہ لینا ہے؟ جاگ کے سن لیے گا, ایک عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. قربان کتنے کو کرنے کے لیے میرے نبی تیار ہیں؟ عثمان کا خون کتنا قیمتی ہے, حضرت عثمان کی جان کتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی خود بھی اور 1500 صحابہ کرام سے عہد لے رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, جان چلی جائے گی عثمان کا بدلہ لیں گے. صحابہ نے بیعت کی. آسمان کا رب بھی تو دیکھ رہا تھا نا یہ سارا منظر, کیا واقعی حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے؟ جی, حدیبیہ کا جو مقام ہے صرف 9 میل کا فاصلہ ہے مکہ سے حدیبیہ. آپ آج کے جدید دور میں جب آپ جدہ سے مکہ کی جانب جاتے ہیں تو شمیسی چیک پوسٹ ہے, وہاں قریب ہی ہے یہ مقام حدیبیہ. حدیبیہ نامی کنواں تھا اور اس دور میں یہ کنویں کے نام سے ہی علاقے آباد ہوتے تھے, فلاں کنواں. 9 میل کا فاصلہ ہے. اللہ کے نبی زندہ حیات موجود ہیں اور
صحابہ میں کوئی معمولی شخصیات تھیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں، میرے نبی کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ جس بات کا علم اللہ کسی کو نہ دے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اطلاع اگر اللہ دے دے تو جتنی بات اللہ بتائیں نبی کو بھی اتنا ہی پتہ چلتا ہے۔ آسمان کے رب نے چونکہ بتایا نہیں، ٹیلی فون کا دور تو تھا ہی نہیں نا کہ مکہ میں پوچھ کر خبر لے لی جائے۔ اللہ کے نبی کو علم ہوا کہ عثمان زندہ ہیں؟ عالم الغیب کون ہے؟ اتنی سی باتیں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ قرآن ہے، سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے، ترجمے والا قرآن۔ کسی عالم کا مرضی ہے آپ کی، میں پابند نہیں کرتا کہ کسی دیوبندی عالم کا ہی ترجمہ دیکھیں، بریلوی عالم ہے، اہل حدیث عالم ہے، کسی کا اردو ترجمے والا قرآن اٹھا کر دیکھیں ہے ایسا یا نہیں۔ اللہ کے نبی موت پر بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان شہید ہو گئے، ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے، اور عثمان تو زندہ موجود ہیں مکہ میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو علم تو تھا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پوری کارروائی کی، نعوذ باللہ یہ ڈرامہ نہیں بنے گا؟ میری تو زبان جل جائے کہ میں اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کا تصور قائم کروں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کو علم تھا، اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے بیعت فرمائی، اور اس بیعت کا چونکہ بہت بڑا ثواب تھا، عثمان بدر میں نہیں تھے، ان کو ثواب میں شامل کیا گیا۔ عثمان بدر میں نہیں تھے، مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ دیا گیا۔ آج بیعت رضوان میں، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، اور یہ جو درخت تھا اس کو کہتے ہیں شجر رضوان، اور جو صحابہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصحاب رضوان۔ رضوان رضا رضی اللہ سے نکلا ہے جملہ، اور چونکہ یہ آیت جو سورہ فتح میں آئی ہے، آیت نمبر 18 ہے سورہ فتح کی، اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے۔ کون سے؟ فرمایا اذ یبایعونک، جو بیعت کر رہے تھے میرے محبوب آپ کے ہاتھ پر، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ میرے محبوب آپ تو ان کا ظاہر دیکھ رہے تھے، عالم ما فی قلوبہم، میں اللہ ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ رہا تھا۔ کس جذبے کے تحت وہ بیعت کر رہے ہیں؟ شوق شہادت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جذبہ جہاد سے سرشار صحابہ کرام اور نہتے صحابہ، کوئی اسلحہ نہیں، کافر کے ساتھ اور دشمن کے ساتھ لڑنے کا جذبہ جو فراہم کرتا ہے وہ اسلحہ فراہم نہیں کرتا، وہ جذبہ جہاد ہے اور شوق شہادت ہے اور رضا فی سبیل اللہ۔ یہ جذبہ ہوتا ہے جو دشمن کے ساتھ لڑا دیتا ہے بندے کو۔ بندہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے یا چھڑی ہے یا میں بالکل نہتھا ہوں۔ اللہ نے وہ منظر کشی کی ہے اسی سورہ فتح میں۔ اللہ فرماتے ان الذین یبایعونک، اے میرے محبوب جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، دراصل انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ لہرایا صحابہ کے سامنے،
فرمایا آج کی بیعت کا بہت بڑا ثواب ہے، میں عثمان کو محروم نہیں رکھنا چاہتا، اگر آج عثمان زندہ ہوتے تو وہ بھی ضرور اس بیعت میں شامل ہوتے۔ عثمان چونکہ شہید ہو چکے ہیں، اس شہید کو بھی ثواب دلانے کے لیے یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میرے نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ بنا؟ حضرت عثمان فخریہ طور پر فرمایا کرتے تھے کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے ہاتھ قربان ہو جائیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر۔ فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ نیچے ہاتھ اللہ کے رسول کے، اوپر ہاتھ 1500 صحابہ کے، ان سب کے اوپر ہاتھ آ گیا میرے نبی کا، جو کس کا ہاتھ قرار دیا گیا؟ اب آسمان کا رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے پیغمبر جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، دراصل انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر ہاتھ اللہ کا بھی ہے ان کے ہاتھوں پر۔ یہ جو صحابہ ہیں نا میرے نبی کے، ان کی کیٹیگریاں ہیں الگ الگ، ان کے رتبے ہیں ان کے الگ الگ، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور جنت وہ سب کے لیے ہے۔ درجے الگ الگ ہیں کہ اللہ نے سارے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے، یہ سب صحابہ کے لیے۔ اور جنت کا وعدہ بھی دو مقام پر قرآن میں، ایک 5ویں پارے میں اور ایک 27واں پارہ سورہ حدید میں، اللہ کہتے کُلًا وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ بھی ہم نے سب سے کر رکھا ہے۔ ذہن حاضر رکھیے گا، اللہ کی رضا بھی سب کے لیے ہے، اور جنت کا وعدہ بھی سارے صحابہ کے لیے، اول آنے والے ابو بکر صدیق ہوں یا سب سے آخر میں آنے والے صحابی، رضا بھی سب کے لیے، جنت بھی سب کے لیے، مگر درجے پھر ان کے الگ الگ ہیں۔ سارے صحابہ میں سے اللہ نے ان 1500 صحابہ کو الگ کر دیا ہے کہ جو مرتبہ ان 1500 کا ہے، جو ان میں شامل نہیں، وہ ان کے شان اور مرتبے کے نہیں ہیں۔ اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 حصے کیے صحابہ کے، سورہ حدید میں، غالباً آیت نمبر 10 ہے سورۃ الحدید کی، فرمایا کچھ وہ ہیں جو میرے نبی کی ذات پر ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور مال خرچ کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہے نا، اولئک اعظم درجۃ، اللہ کے نزدیک ان کے بڑے اونچے درجے، کیونکہ مشکل دور میں انہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا۔ 2 درجے ہو گئے فتح مکہ سے پہلے والوں میں۔ اب اللہ نے بیعت رضوان کے 1500 صحابہ کو الگ کر لیا کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کے درجے تو اونچے ہیں، لیکن ان میں سے 2 جتنے درجے اللہ نے بیعت رضوان والوں کو دیے ہیں وہ باقیوں کو نہیں ملے۔ اب بیعت رضوان والوں میں سے اللہ نے 313 اصحاب بدر کو اور نمایاں کر دیا۔ درجے 1500 کے تھے، ان میں سے 313 ان کو اللہ نے اور نمایاں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ اللہ نے اصحاب بدر کو جھانک کے دیکھا ہے۔ قد اطلع ایک ہے ایسے دیکھنا، ایک ہے جھانک کے دیکھنا، فرق نہیں ہے۔ جھانک کے بندہ کسی خاص چیز کو ہی دیکھتا ہے، خاص وجہ سے ہی دیکھتا ہے۔
قد اطلع، قسمیہ بات فرمائی میرے نبی نے، پختہ اور تحقیقی بات، کہ اللہ نے جھانک کے دیکھا اصحاب بدر کو، اور اللہ نے فرمایا او بدر والو اعملوا ما شئتم، جو دل میں آئے تم کرتے رہو، آج کے بعد میں نے تمہارے گناہ لکھنے ہی نہیں ہیں، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری بخشش کر دی، صرف گناہوں کو معاف کیا ہے؟ فرمایا نہیں، بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری ساری خطاؤں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ پھر یہ جو 313 ہیں، ان میں سے اللہ نے 10 مبشرہ صحابہ کرام کو اور نمایاں کر دیا۔ 10 صحابہ جن کا نام لے لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ پھر ان 10 میں سے بھی تو 4 کو نمایاں کیا گیا نا۔ پھر جب 4 آئے نا، ابو بکر و عمر عثمان و علی، تو پھر ان 4 میں سے بھی اللہ نے 2 کو نمایاں کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 وزیر میرے آسمانوں میں، 2 زمین میں ہیں۔ آسمانوں کے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر جب 2 آئے نا، ان 2 میں سے بھی ایک کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا جو میرے نبی کی صحابہ کی گنتی میں ہندسہ ہیں۔ کیا خیال ہے، کوئی بھی آپ گنتی جب لکھنے لگتے ہیں، اگر اس کے ساتھ آپ ہندسہ نہیں لگائیں، باقی کچھ بھی لکھتے جائیں تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ میرے نبی کے صحابہ جب شمار ہونے لگیں گے تو ایک جب لکھا جائے گا تو نام کس کا آئے گا؟ نام لے لو، پہلا نمبر کس کا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایمان لانے میں بھی اول نمبر، ہجرت کی رات بھی میرے نبی کے ساتھی، غار میں بھی میرے نبی کے ساتھ۔ میرے نبی کی وفات کے بعد میرے نبی کے روضہ اطہر میں مدفن بھی جن کو ملا، میرے نبی کا پڑوس ملا، میرے نبی کا پہلو جن کو ملا، وہ بھی اول نمبر ہے تو ابو بکر صدیق کا، بعد میں حضرت عمر آئے ہیں، دوسرا نمبر ملا حضرت عمر کو۔ میرے نبی کے مصلی کے وارث اور امام بھی بنے ہیں تو کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں انہوں نے، پھر بھی لوگوں کو اشکال ہے، تکلیف ہے، کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل تو حضرت علی ہیں۔ بلا فصل معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، نبی اور اس کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ جس وقت امام مصلی پہ ہوتا ہے اور پہلی صف بنتی ہے تو امام اور پہلی صف کے درمیان میں اور بھی کچھ آ سکتا ہے؟ یہ ہے نا بلا فصل، امام اور پہلی صف کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے۔ جب امامت کے مصلی پہ آ گئے ہیں ابو بکر صدیق تو اب کون سا فاصلہ رہا میرے نبی کے ساتھ؟ اور ہجرت کی رات تو میرے نبی کو کندھے پر سوار کر لیا، اب نکال لو بیچ میں فاصلہ۔ کاندھے ہیں ابو بکر صدیق کے، اوپر سوار ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دکھاؤ بیچ میں فاصلہ۔ یہ ہے بلا فصل۔ دھکم پیل سے، کھینچا تانی سے بلا فصل نہیں منوایا جا سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں میرے نبی کی وفات ہو گئی، نماز کا وقت ہوتا ہے، فرمایا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا وضو کراؤ۔ وضو کرایا گیا، میرے نبی پر غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش میں آئے، پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟
نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت میرے نبی کے چچا حضرت عباس بھی تو مدینہ میں تھے، میرے نبی کے چچا حضرت عباس بھی تو مدینہ میں تھے، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس بھی تو مدینہ میں تھے، میرے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو مدینہ میں تھے، مگر میرے نبی نے اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے تو کس کو؟ یہ درجے ہیں رب کی طرف سے، جس کو ملے مل گئے۔ جس طرح اللہ رسولوں کے بارے میں فرماتے نا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا رسول ایسے ہیں، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، کوئی تو وہ ہیں جن سے ہم نے براہ راست کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے ان سے بھی رفع درجات اور زیادہ اونچے درجے دیے کہ سارے رسول نیچے رہ گئے، آمنہ کے لال کو عرش پر بلا لیا میرے اللہ نے۔ یہ درجے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کے بھی درجے ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے۔ اللہ کو تو علم تھا نا بعد میں آئیں گے جن کے دماغ میں فطور ہوگا، وہ کہیں گے فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان قبول کیا، ڈر کے ایمان قبول کیا، دل سے نہیں مانے ہیں وہ۔ اللہ نے فرمایا تم کچھ بھی کہتے رہو، میں رب کا فیصلہ یہ ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میں نے جنت کے وعدے سب سے کر رکھے۔ زندگی باقی تو بات آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، آپ کی ازواج کی، آپ کے بنات کی، آپ کے اصحاب کی، آپ کے اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اللہ ڈال دے، اور ہم سب کو اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔